آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا چل رہا ہے نا یہ نازک ہے، اس کو پہلے قابو تو کرو نا، قابو سے لگایا تھا ابھی نکالا ہے وہ کر دے گی میرے پاس قابو قال آ رہا ہے اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمۃ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہریار بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبہ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، حضرات سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج کی منعقدہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر شرف اور موقع نصیب ہو رہا ہے، آپ کے علاقہ بنو عاقل میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ میں آپ کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں، لیکن تھوڑی دیر گفتگو کے بعد میں آپ کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا جاؤں گا، تو مجھے امید ہے کہ اس عنوان پر گفتگو ہونے کے قابل ہو سکوں گا۔ میری گزارش ہے اس سمت جو آوازیں آ رہی ہیں یہ اگر خاموشی اختیار کر گئی، جہاں جگہ ملے وہاں لوگ بیٹھ جائیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے سے آنے والے لوگ بھی بیٹھتے چلے جائیں گے تو تھوڑا سا مخاطبت کرنا میرے لیے آسان ہوگا، ورنہ جس طرح آپ کی طبیعت چاہے میں آپ سے محو تکلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ محبت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم ناآشنا ہوں۔ یہ لفظ ہمارے ہاں معروف ہے اور محبت کے مفہوم سے ہر شخص چاہے وہ کسی بھی خطۂ زمین پہ رہتا ہو مانوس بھی ہے اور اس کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہے۔ محبت کے لیے لفظ کوئی بھی ہو، پیار کا لفظ بول لیا جائے، عشق کا لفظ بول لیا جائے، الفت یا اور کوئی لفظ اس کے لیے بول لیا جائے، اس کے مفہوم کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس سے آگاہ ہیں۔ یہ دلوں میں کسی کے لیے رجحان، کسی کے لیے ایثار کا جذبہ، کسی کے لیے قربان کرنے کی اپنا سب کچھ آرزو ہے، اور حضرت انسان کی تخلیق ہی
محبت کی وجہ سے ہوئی، اس لیے اس کے جوہر میں یہ چیز رکھ دی گئی۔ حضرت انسان کو جو ہی تخلیق کیا گیا اسے درد دل ساتھ ہی عطا کر دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص محبت سے خالی ہو، الگ بات ہے کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے، دولت سے، اقتدار سے، کسی زیرو سے، کسی بے جان وجود سے۔ اس کی محبت کس کے لیے ہے؟ وہ خواہشات کا اسیر ہو کے رہ گیا ہے، آرزو کا غلام بن گیا ہے، یا اس کی محبت کا ہدف کوئی اور ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا محبوب کوئی الگ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سینے میں دل ہو اور دل اس جذبے سے خالی ہو۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں تو پھر بے چینی بھی ہوگی، دل ہے تو کسی کا انتظار بھی ہوگا، دل ہے تو پھر گھاتیں بھی ہوں گی، ہجر اور وصل کی لذات سے بھی دل آشنا ہوگا، تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگہ بھی ہوں گے۔ یہ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، کیونکہ جب سینے میں رکھا گیا دل موجود ہے، پتھر نہیں ہے، تو پھر اس دل کا کوئی مکین بھی ہوتا ہے۔ اب یہ انتخاب میرا ہے، یہ ذوق نظر آپ کا ہے کہ ہم کس کو محبوب بناتے ہیں۔ معیار اپنا ہے کہ کس سے محبت کا ربط قائم کیا جاتا ہے، کس سے عشق کا عنوان قائم کیا جاتا ہے، یہ آگے انسان کی اپنی ترجیح ہے، اس کا ظرف ہے، اس کا ذوق ہے، اس کی فکری پرواز ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سینے میں دل ہو اور دل محبت کے نور سے خالی ہو۔ تو دل میں محبت ضرور رکھی ہے، دل ضرور کسی کے لیے تڑپتا ہے، کسی کے لیے بے چین ہوتا ہے، رت جگہ کاٹتا ہے، اذیتوں اور ہجر کی گھاتوں سے گزرتا ہے، وصل کی امید میں لیل و نہار بسر ہوتے ہیں، کسی کے ملنے کے لیے بے تابیاں ہوتی ہیں، اضطراب و التہاب اور پیچ و تاب ہوتا ہے، سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، آنسو ہیں۔ تو جب دل ہے تو یہ دل کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ شیشہ دہر میں مانند مائے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ اقبال نے کہا کہ محبت تو مہتاب کے سینے میں بھی رکھی گئی ہے، الفت تو آفتاب کے کلیجے میں بھی رکھی گئی ہے، بلبل بھی کسی کے لیے طواف گل کرتی ہے، پروانہ بھی رقص بسمل کے تماشے کسی کی دید کے لیے کرتا ہے، چکوری بھی اڑان بھرتی ہے کسی کے وصل کے لیے۔ الگ بات ہے کہ منزل آشنا نہیں ہو پاتی اور اس کے بازو شل ہو جاتے ہیں، آگ گرتی ہے، لیکن اس کی بے چینی، اس کی اڑان تو کسی کے لیے ضرور ہے۔ تو اب یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے کہ ہم محبت کس سے کریں۔ کسی نے دنیا سے محبت کی، کوئی اقتدار کا متوالا ہو گیا، کوئی دولت کے لیے دیوانہ ہو گیا کہ 18 گھنٹے وہ کام پہ کھڑا ہے کیونکہ اس نے اپنی محبوبہ دولت کو بنا لیا۔ کوئی حسن بتاں کا متوالا بنا تو اس نے لیلا کی گلی کے چکر کاٹے۔ کسی نے کسی کو اپنا محبوب بنایا اور کسی نے کسی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیا۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا دل لگا تو آمنہ کے لال سے لگا۔ حضرت چشتی نے یہاں قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں،
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا شخص تھوڑا ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ ہمارا محبوب کوئی بازاروں میں پھرنے والا آوارہ شخص تھوڑا ہے۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جس کی ناز برداریاں عرش پہ بلا کے خود میرا رب کرتا ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری عزت ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت بولے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت نہیں۔ اور یہ محبت ذرہ نواز ہے، یہ محبت انسان کو عروج، باقپن اور ترقی عطا کرتی ہے۔ یہ عزت افزا محبت ہے، ورنہ دنیا کے اوپر جو محبتیں ہیں وہ انسانوں کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ غالب نے اپنی محبت کی کہانی سناتے ہوئے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اچھے بھلے کام کے آدمی تھے، لیکن عشق نے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر، پھرتے ہیں میر، اب پھرتے ہیں میر خار، اب کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ عاشقی جس نے سادات کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ میر کہتے ہیں ہم اس محبت کے متوالے ہوئے، اور غالب نے کہا کہ اچھے بڑے انسان کے پلے اس محبت نے کچھ نہیں چھوڑا۔ کیس تھا تو شہزادہ، لیکن لیلا کے پیار نے اس کو مجنوں بنا دیا، وہ دیوانہ بن گیا، پاگل بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑے بنا ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، دنیا مجنون کہتی ہے، اصل نام فراموش ہو گیا۔ تو یہ میں ان محبتوں کی بات کر رہا ہوں جو محبتیں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں، بے آبرو کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جس نے کیس کو مجنوں بنا دیا، جس نے غالب کو نکمہ کر کے رکھ دیا۔ میر کہتا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، لیکن جس محبت کی کہانی آج چھیڑنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس نے بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا۔ مجھے آپ بتائیے، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت۔ اچھا، میں نے پوچھا جس زمانے میں حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی سلطنت روم۔ تو آپ کہیں گے جناب ہم سے نہ پوچھیے، ہم کو یہ یاد کر کے نہیں بیٹھے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے تھے، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سب سے طاقتور اور سب سے توانا حکومت کا سربراہ۔ لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو کوئی نہیں جانتا، اس دور کے کسرا کا نام تو کوئی نہیں جانتا، اس دور کے خاقان کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر میں کہوں اور پوچھوں اور اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر بچہ ہے اس سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار خاقان وقت کا نام تو زمانے کو یاد نہیں رہا، اس دور کے کیسر کا اور اس دور کے کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، لیکن کالے رنگ کے بلال کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ تو اقبال پھر تڑپ کے کیوں نہ بولے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا، لیکن حبشی آج بھی سرخرو ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ، آپ کو بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے گی۔ یہ ہے عشق کی ذرہ نوازی۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہنشاہوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے،
مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے زمانے کو، کوئی یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ کتنے آئے اور چلے گئے اور آج گلدستہ تاکہ نسیاں بن گئی ان کی یادیں۔ لیکن بلال بھی زندہ ہے، سلمان فارسی بھی زندہ ہے، ابو بکر عمر بھی زندہ ہیں، عثمان و علی بھی زندہ ہے، اور کربلا والا حسین بھی زندہ ہے۔ تو پھر جس نے زندگی بخشی وہ حضور کا تعلق تھا، حضور کا ساتھ ربط و رشتہ تھا۔ اس لیے باقی محبتیں آپ کو گوشائے گمنام میں پھینک دیں گی، اور اگر تمہارا نام ہوگا تو بدنامی کے ساتھ ہوگا، لیکن حضور کی محبت تمہاری عظمتوں کے پھریرے لہرا دے گی، اور دنیا اپنے تمام تر جو مصروفیات کے باوجود تمہارا نام فراموش نہیں کر سکے گی۔ تو پھر پیار اس سے کرو کہ جو پیار ذرہ نواز ہے، جو محبت جو ہے وہ دل نواز ہے۔ اچھا، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، یہ تو میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا۔ لڑائی کی نوبت آئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا، محبوب تو میرا تھا تم نے نظر اٹھا کے کیوں دیکھا۔ محبت تقسیم کر رہی ہے۔ حسن ہی اتنا تھوڑا تھا کہ دوسرا شخص آیا نہیں جو لڑائی ہوئی تھی۔ سیٹ ایک ہے، لڑنے والے کئی ہیں، الیکشن بن گیا اور الجھاؤ بن گیا، رقابتیں جنم لینے لگی۔ دنیا کا حسن جس بھی قبیل کا ہو رقابتیں پیدا کرتا ہے، لیکن حضور کا حسن رقیب پیدا نہیں کرتا، حسن محمد حبیب پیدا کرتا ہے۔ میں اگر حضور سے پیار کرنے والا ہوں تو زمانہ اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو، اور اگر آپ حضور سے پیار کرنے والے ہیں تو جو بھی حضور سے پیار کرتا ہے آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، جبکہ دنیا کی محبت رقیب پیدا کرتی ہے، حضور کا عشق حبیب پیدا کرتا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، تو میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ذرائع ابلاغ میں دیکھا ہوگا، لیکن میرے سے بالمشافہ آپ کی ملاقات پہلی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی پیشانیوں میں میرے لیے پیار لکھا ہے، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرے لیے محبت تحریر ہے۔ میری آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ ابھی سندھی میں نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بول رہے ہیں، صرف اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ بات مدینے والے کی ہو رہی ہے۔ تو میری اور آپ کی زبان نہیں ملتی ہے، میری اور آپ کی برادری کا فرق ہے، کاروبار آپ کرتے ہیں، میرا کاروبار وہ نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کوئی اور سانجھ نہیں ہے، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ پیار اور آنکھوں کی پتلیوں پہ محبت کی لکھی ہوئی تحریریں، تو آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سے پیار ہی کرتا ہوں تو اتنا لمبا سفر کاٹ کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو یہ میرا اور آپ کا پیار پیدا کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے کہا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو اصل یہ حضور کے نام کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑ دیا اور ایک لڑی میں پرو، ورنہ محبتیں تو تقسیم کرتی ہیں، محبتیں تو رقیب پیدا کرتی ہیں، اور یہ محبت جو ہے یہ حبیب پیدا کرتی ہے۔ اور پھر محبتوں میں تو دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، محبتوں میں تو فراڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ بے وفائی کا تانا دیتے ہیں کہ فلاں نے میرے سے وفا نہیں نبھائی، میں نے محبت کی اس نے راستے میں چھوڑ دیا۔ تو کتنے دکھی گیت بھی لوگ گاتے ہیں۔ میں سفر پہ رہتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ گئے۔ میں نے کہا نہیں آپ بتائیے، تو کہتے ہیں آپ بھی بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور راستے میں چھوڑ دیا، اور یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ دنیا میں وفا نہیں ملتی، صنم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ میں نے کہا میاں تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے محبت کرو جو محبت نبھانے کی ریت جانتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں تو پیار نبھانے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ دنیا میں بے وفائیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہاں بے وفائی
نہیں ہوتی، وہاں وفا ہی وفا ہے، وہاں جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے، اور وہاں جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں، بلکہ دامن شفاعت میں ڈھانپ کر کے جنت بھی ساتھ لے کر کے۔ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو محبت نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ محبت سے شرمندگی نہیں ہے، محبت سر فخر سے بلند کر دیتی ہے، محبت عزت افزائی کا سبب و ذریعہ ہے، محبت سے صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، محبت سے عزتوں میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آئیے ان سے محبت کے ربط اور رشتے کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور ان سے محبت صرف میں ہی نہیں کرتا، پوری کائنات اس محبوب سے محبت کرتی ہے، بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور سے محبت کرتا ہے، جانور اور درخت بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ پہاڑ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے انسانوں کو انسانوں سے پیار کرتے تو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کسی سے پتھروں نے بھی پیار کیا ہے، لیکن جس محبت کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ایسی محبت ہے اور وہ ایسے محبوب ہیں جن سے پتھر اور پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک پیار کی دل آویز کہانی سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحاح میں روایت موجود ہے، امام سمودی نے تو بڑی تفصیل سے لکھا، بخاری میں، مسلم میں، باقی کتب حدیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہوئے اور خطبے کا آغاز ہونے لگا تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل پھٹنے لگتے ہیں، لیکن ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، اور وہ رونے والا اس طرح روتا ہے کَنَاقَةِ الْخُلُوجِ، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیختی ہے تو رونے والا بھی اس درد سے روتا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ دائیں بائیں نظر دوڑائی لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیا، اور اس کے رونے سے مسجد نبوی میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، سینوں کے اندر دل دہل رہے ہیں اور دل پگھل رہے ہیں، دل میں نرمی اور گداز پیدا ہو رہا ہے، لیکن رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور مسجد نبوی میں ایک سمت چل رہی ہے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بن کے آیا تھا۔ پہلے کھجور کا ایک خشک تنا تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے باز کیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا تو اس کی ضرورت نہ رہی، اس کو اٹھا کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا، اور اگر کہیں منبر پر بیٹھے تو وہ حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہ کر پایا، اور اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے جا کے اس خشک تنے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور جس طرح کوئی بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گوشت میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہوگی، اس کی ہچکیاں بن گئی۔ پھر آقا کریم اپنا شفقت والا ہاتھ اس خشک تنے کے اوپر پھیرتے رہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بتدریج کم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ آئے اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے۔ حضور نے خود ہی فرمایا کہ صحابہ تمہارے ذہنوں میں سوال ہیں اور تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ کیا ماجرا تھا، کیا ہوا اور میں نے ایسا کیوں کیا، تو سنو، لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ تو خشک تنے بھی ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور سبز درخت بھی ان کی محبت میں بےتاب ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر سے واپسی تھی کہ راستے میں حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے اور میری ڈیوٹی حضور کے پہرے کی قرار پائی۔ میں ننگی تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دور صحرا میں ایک درخت ہلنے نہیں لگ جاتا اور پھر اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جھومتا ہے۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن حضور سو رہے تھے اور کوئی شخص نہیں تھا جس سے میں بات کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا جہاں سے اکھڑ کے یہاں آیا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات حضور سے یہی کی،
حضور وہ جو سامنے والا درخت ہے، تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، اپنی شاخوں اور جڑوں کے بل گھسیٹتا ہوا یہاں آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، میں تو سویا تھا، تفصیل سے سناؤ، بلکہ آقا کریم نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر فاذن لھا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی تو یہ مجھے سلام کرنے۔ درخت ہوں چاہے خشک ہوں چاہے ہرے ہوں، پہاڑ ہوں درخت ہوں، سب حضور کے لیے ان کے سینے میں حضور کا پیار رکھا ہوا ہے، حضور کی محبت رکھی ہے، حضور علیہ السلام کی الفت رکھی ہے۔ ہم تو سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہم اپنے اس آقا و مولا سے محبت کیوں نہیں کریں گے، اور الفت کا رشتہ رب کیوں قائم نہیں کریں گے؟ اور پھر ہماری محبت، ہماری الفت اور ہمارا پیار متقاضی ہے اس بات کا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بھی کریں۔ ہماری محبت پتھروں کی طرح نہیں ہے، ہماری محبت درختوں کی طرح نہیں ہے، ہماری محبت جماعت کی طرح نہیں ہے، ہماری محبت دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ذوی العقول انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت کے تمام تر تقاضوں کو نبھاتا ہے۔ اور جب ہم حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھے ہوئے ہیں، حضور سے محبت کا ربط ہمارا قائم ہے، تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم ان کی محبت جب سینے میں سموئے ہوئے ہیں تو پھر ان کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور ان کے حکموں کو بجا لانا یہ ہماری زندگی کا لازمت ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی محبت کا جائزہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور علیہ السلام کا نام سن کے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ خیر آئے تو ہمارے سینے میں ٹھنڈک اور دلوں میں تسکین اترنے لگتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے تو ہم اپنی جان کے نذرانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سر میدان کھڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی شک، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت سرمایہ جاں ہے، شرط ایمان ہے، لیکن محبت ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتی ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور واقعتاً محبت کرتے ہیں اور محبت گلے سے اوپر نہیں دل کی عطا گہرائیوں سے ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس سے محبت کریں اس کی فرما برداری نہ کریں، اس کے احکام نہ مانیں اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے گریز پائیں۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی گلی میں لے چلتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزرے تو ایک ایسی طرز کا مکان بنتے ہوئے دیکھا جو حضور کو پسند نہیں تھا، تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ تو حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اگلے دن اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور اس گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں۔ 2-4 دن بعد حضور دوبارہ گزرے تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا دیکھا، پتھر کے ٹکڑے دیکھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں تو مکان تھا، اس نے گزرا تھا، کیا ہوا؟ کہا حضور اس نے گرا دیا، وہاں سے بلایا گیا۔ فرمایا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج دیکھ رہا ہوں کہ ملبے کا ڈھیر ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے مکان گرا دیا ہے۔ تو آقا کہ میں کیوں؟ اس نے کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا انداز سیاست، ہمارے کاروبار، ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہماری اخلاقیات، کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اور اگر ہمارے سارے رویے ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہے اور اوپر سے ہم دعویٰ عشق رسول کر رہے ہیں، تو دعویٰ عشق رسول پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ محمد دی زیارت، محمد دے رنگ وچ اٹھا تو بازیاں جانے پیارا محمد۔ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی اداؤں کو اختیار نہ کریں، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی کے اندر اتار نہ سکیں۔ آج یہ کوشش تو جاری ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، اور 70 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور آئندہ نہ جانے کب تک یہ کوشش جاری رہے گی اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔
لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم بچپن سے یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے. ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ 5.5 فٹ کے وجود پر بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے؟ ہمارے گھروں کے اندر حضور کے نظام کے نفاذ سے ہمیں کون روکتا ہے؟ ملک میں تو امریکہ نظام نہیں آنے دیتا، ملک میں تو اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے، ملک کے اندر نظام کے راستے کے اندر ہزارہ پیچیدگیاں ہیں، عالمی طاقتیں اور سامراجی قوتیں رکاوٹ ہیں کہ اس ملک میں نظام نہیں آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال بھی کرتا ہوں، اگر میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے 1 نمبر مال بیچوں اور 2 نمبر نہ بیچوں تو کیا مجھے امریکہ مجبور کرتا ہے کہ تم 2 نمبر بیچو؟ میں اپنے گھر کے اندر نظام رسول نافذ کر دوں تو اس پہ رکاوٹ کیا ہے؟ میری زبان سچ کی خوبر ہو جائے تو اس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ تو مجھے دیکھنا ہوگا کیا میں اپنے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا، میں اپنے ساتھ ہی فراڈ تو نہیں کر رہا، میں خود فریبی میں مبتلا تو نہیں ہوں کہ میرے رویے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت بتاتا ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کا سبب و ذریعہ ہے، اور زبان سے میں کہتا ہوں کہ میں اس ملک کے اندر نظام رسول لانے کا حامی ہوں، تو شاید میں جھوٹ بولتا ہوں. اگر میں حامی تھا تو مجھے اپنے وجود کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا چاہیے تھا. میرے رویوں سے خوشبو آتی حضور کے نظام کی، میں بولتا تو میرے لہجے سے مہک آتی حضور کے نظام کی، میرے گھر کا نظم مرتب ہو چکا ہوتا حضور کے نظام شریعت کی مطابقت کے اندر. میری دکان پر آ کر سودا خریدنے والا بے فکر ہو کے خریدتا کہ یہ حضور کے نظام کی بات کرتا ہے، اس کی دکان سے تو 2 نمبر سودا نہیں ملے گا، یہ تو کم نہیں تولے گا، یہ تو کم نہیں ناپے گا، یہ تو 2 نمبر ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے نظام کی بات کرتا ہے. اس کی زبان پہ تو گالی گلوچ نہیں ہو سکتی، اس کے اخلاق تو برے نہیں ہو سکتے، اس کے رویوں میں تلخی تو نہیں ہو سکتی، اس کے لہجے کے اندر درستگی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو نظام رحمت کی بات کرتا ہے. لیکن میں زبان سے، منبر و محراب سے تو نظام رحمت کی بات کروں، لیکن میرے رویے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت، میرا گھر کا نظام، میری دکان، میری فیکٹری، میری سیاست، سب کچھ جو ہے وہ اس کے برعکس ہو، تو پھر میں یہاں بھی شاید منافقت کر رہا ہوں، میں اس نظام کا عملاً حامی نہیں ہوں. تو میں اگر اس نظام کا حامی ہوں تو مجھے تو کوئی نہیں روکتا کہ میں اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں اس نظام کی تنفیذ کی عملی صورت پیدا کر سکوں. اس لیے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنایا جائے. وہ حکم دے تو بڑی دور کی بات ہے، محب تو محبوب کا حکم کا انتظار بھی نہیں کرتا، وہ اس کی منشا کو معلوم کر دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ابن حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. حکم نہیں دیا، یہ سنن ہدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے ہے، لیکن ان کا عمل دیکھیے، ان کا رویہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے. اللہ اکبر، یہ ہے حضور کے ساتھ محبت. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اور آقا کریم سے جا کے اس نے سلام لیا تو حضور نے اعراض فرمایا، رخ پھیر دیا، ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ گناہ بے لذت ہے. اللہ اکبر. عورت کے لیے سونا جائز ہے، جتنا مرضی پہن لے، چاندی جائز ہے، جتنی مرضی پہن لے. مرد کے لیے سونا بھی حرام، چاندی بھی حرام. چاندی کی ایک انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کی پوری نہ ہو، 4 ماشے سے چاہے تھوڑی سی رتی والی کم ہو، تو 4.5 ماشے کی مقدار پوری نہ ہو رہی ہے، تو اتنی ایک انگوٹھی جائز. اگر 2 ماشے کی 2 پہن لیں تو پھر بھی جائز نہیں. تو ایک انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے وزن میں کم ہو، وہ شریعت میں جائز ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. باقی سونا بالکل حرام ہے، چاندی بالکل حرام ہے، لوہا کانسی تو بالکل نہیں پہن سکتا. تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. آج بھی ہم نے دیکھا بعض لوگ سونے کی چین پہن لیتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں. یہ خامخواہ کا گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، حضور سے سلام پیش کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر دیا. تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ناراضگی کا سبب کیا. اس نے سمجھا شاید اتفاق سے ہو گیا.
حضور نے جدھر رخ کیا تو اس نے ادھر سے جا کے سلام کیا، تو آقا نے پھر دیا، سمجھ گیا حضور ناراض ہے۔ ہم سے تو کوئی بزرگ پیر والدین ناراض ہو جائیں تو ہم پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہوا۔ لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور نے مجھ سے اعراض کیا ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں، آپ بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے غور کیا اور کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، تجھے شاید معلوم نہیں حضور اس کو حرام قرار دے چکے ہیں مردوں کے لیے، تو ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی، اور آقا کریم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور یوں پھینک دیا، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی اور لوگ اپنے گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس پلٹا، تو کسی نے اس صحابی سے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے تو تم اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا، سنیے، میری تقریر اختتام کو پہنچ جائے گی اور یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، جوہر ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، کچھ بھی ہے، پڑی رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتر کے دیکھو کہ کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں گلے لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا کاروبار تو ہم اپنے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ہم اپنے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جوڑے ہوئے ہیں جن سے حضور نے نفرت کی، حضور نے دور ہٹایا ہے اور حضور نے پھینکا ہے، اور ان کو بھی ساتھ جوڑے رکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، تو میاں یہ خود فریب ہے۔ بت بھی بغل میں ہو اور اللہ اللہ بھی پکار رہے ہوں تو اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ زلیخا بت کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور جو ہے وہ بغل میں بھی بت رکھتی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام کی بھی طالب ہوتی تھی، اللہ اکبر، لیکن یوسف نہیں ملتے تھے۔ ایک دن اس نے سوچا اتنا عرصہ ہو گیا اس بت کو پوجتے ہوئے بھی اور اس کو بغل میں بھی میں نے رکھا ہے دبا کے، اس سے جدا بھی نہیں ہوتی، اس نے یوسف ہی نہیں بلایا، تو اس نے بت کو بغل سے نکال کر نفرت سے پھینک دیا۔ ادھر آواز آئی یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑو، زلیخا کو اپنا دیدار بخش دو۔ بت بغل وچ رکھ دیا، بت بغل وچ رکھیا نہیں ملتے یوسف، بت توڑ ملے پھر دلدار پہنو۔ بت بھی بغل میں ہو اور یوسف بھی پکارے، کیسے ملے گا؟ ہم دنیا کی جھوٹی رسموں کو بھی نبھاتے پھریں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی اپنی زندگی کے ساتھ جوڑی رکھیں، اور ہم کہیں کہ ہم محبت رسول، عشق رسول کے دائی ہیں، تو صاحب یہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ یہ بت نکال کے پھینکیں گے، پھر آواز دیں گے تو مدینے سے آواز آئے گی میرے پیارے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی۔ اس لیے محبت اس کے تمام آداب کی رعایت کے ساتھ اگر ہم ادا کریں گے تو پھر وہ محبت ہوگی، پھر اس محبت کو مانا جائے گا۔ وہاں تو فراڈ نہیں چلتا، وہاں تو جھوٹ نہیں چلتا۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ بھی گردد وجود، عشق بھی گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کا سر سے لے کر پاؤں تک نہیں ہو جاتا تو پھر اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کر، تیرا حق ہی نہیں ہے کہ ان کا نام لے، سر سے لے کر پاؤں تک تجھے ان کا ہونا ہوگا، پھر تیری محبت اور تیرا پیار آئے گا نہیں جائے گا۔ تو یمن میں بھی بیٹھا ہوگا تو محبوب مدینے میں اپنے گریبان کے بٹن کھول کے کہیں گے مجھے یمن سے ویسے کرنی کے پیار کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر تو ملا ہے یا نہیں ملا، تو صدیوں کے فاصلے پہ ہے یا کتنی طویل مسافتوں پر، محبوب تجھ کو فراموش نہیں کریں گے۔ انا اول الناس بی المتقون من کانوا و حیث کانوا،
کہا میں اپنے متقی غلاموں کے ساتھ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں اور جس دور میں بھی ہوں وہ مجھے اپنے آپ سے دور نہیں پائیں گے، تو پھر قربت رسول کا نور بھی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم ساری زندگی اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں اور کہیں کہ ہمیں دین کے ثمرات بھی نصیب ہوں، تو صاحب ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس کے دربار میں اندھیر نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈال لیں کہ ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، یہ مذہب کے خانے کے اندر ہمارے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت آئے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، اور نہ تمہیں یہ دکھانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہے۔ تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ ان سے اگر پیار کرتے ہیں تو ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور میں اس پہ ایک بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، نیڑے آئیں تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کے غلام ہیں۔ بہت لوگ دور دور سے تو عاشق رسول لگتے ہیں، پگڑی کے سائز سے تو پتہ چلتا ہی عاشق رسول ہے، داڑھی کے سائز سے تو پتہ چلتا ہی عاشق رسول ہے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو، کاروبار کر کے دیکھو، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھو، قرض دے کے دیکھو، پھر پتہ چلا کہ دور دور سے تو بھلا بھلا عاشق رسول لگ رہا تھا، رشتہ داری کر کے دیکھا تو پتہ چلا کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ دور سے تم عاشق دکھائی دے رہے ہو، تمہاری زلفیں بھی پوری ہوں، تمہاری داڑھی بھی اچھی ہو، لیکن تم سے کوئی معاملہ کر کے دیکھیں، تم سے رشتہ داری کر کے دیکھیں، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھیں، پھر پتہ چلے یہ دور سے تو عاشق لگتا تھا، قریب آئے تو یہ کچھ اور نکلا۔ نہیں، تم دور سے دکھائی دو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو وہ حضور پہ درود پڑھنے میں مجبور ہو جائے کہ حضور کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں کہ ہم حضور کی غلامی کا، حضور علیہ السلام کی نوکری کا تعارف بن جائیں، اور ہمیں دیکھ کر لوگ حضور پہ درود پڑھنے کو مجبور ہوں۔ جب غلام ایسا ہوتا ہے تو پھر آقا کیسا ہوگا؟ محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اللہ اکبر، جب بصرے میں آئے تو ایک مناظرہ کرنے آیا کہ مسلمانوں کا امام ہے تو میں مناظرہ کروں گا، اور وہ تھا عیسائی، اور جو ہی امام محمد سے ملا اور امام محمد کے چمکتے ہوئے نورانی چہرے کو دیکھا، گفتگو کی، آپ کے کلام کو سنا اور آپ کی قربت کا نور پایا، تو وہ مناظرہ چھوڑ کے کلمہ پڑھنے لگا۔ تو اس کے جو ہم مذہبوں نے کہا اور مسلمانوں نے بھی کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم نے کوئی مناظرہ نہیں کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کو دیکھا، ان سے ملا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اس شان کا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو؟ تو ہم کو دیکھ کر کے کوئی ہمارے حضور پہ درود پڑے، یار غلام ایسے ہیں تو آقا کا کیا عالم ہوگا، آقا کی شان کیا ہوگی؟ اور اگر ہمارے رویے دیکھ کر کے لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں تو پھر ہم سوچیں کہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ تو عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے۔ اگر آپ کو پنجابی کچھ سمجھ آتی ہے، مجھے تو آپ کی سندھی نہیں آئی، لیکن اگر آپ کو آئے تو عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے۔ زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا مر کے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کوئی یہ تو کہتا ہے میں عاشق ہوں، لیکن عاشق مرنے کے بغیر نہیں بنتا۔ زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا، لیکن عاشق بھر کے پیتا ہے، کیونکہ جب عشق کہا، آپ نے آپ کو عاشق کہا، تو پھر اس عشق کی ریت بھی نبھانی پڑتی ہے۔ تو میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو صاحب یہ ہماری زبان کی نوک پر اور ہمارے ہونٹوں پہ جو ہے وہ ارتعاش کی صورت میں ہی عاشق کا لفظ نہ ہو، بلکہ ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا کاروبار، ہماری دکانداری، ہماری رشتہ داری، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، تنہائی، خلوت، جلوت، سب بتائے ہم عاشق رسول ہیں، اور پھر لوگ ہمیں دیکھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو یہی ہے
حضور علیہ السلام کے محبت کا تقاضا، حضور علیہ السلام کی الفت کا تقاضا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر نعرے لگا لگا کے آسمان سر پہ اٹھا لے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ جو ہے وہ جو مرضی کرتے پھر زبان سے، آپ کے جتنے اور میرے جتنے مرضی لمبے دعوے ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام دعوے کا دین تھوڑا ہے، اسلام تو دلیل کا دین ہے. یہاں تو دلیل دیکھی جاتی ہے اور کوئی بھی مقدمہ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا. کہنے کو تو کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے لیکن اس کی صداقت یا اس کا جھوٹا ہونا اس کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. میں اور آپ اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں تو ہم اس کے لیے اپنے عمل سے، رویے سے اور زندگی کے طرز عمل سے ہمیں دلیل فراہم کرنا ہوگی. اگر ہم اس قابل ہیں کہ اس عشق کی دلیل فراہم کر سکیں تو مبارک ہو، اور اگر اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس عشق کی دلیل فراہم کر سکیں تو پھر ہمیں، وہ اقبال نے کہا ہے، بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی تیرا نغمہ کچا ہے اور ابھی تیری آواز پکی نہیں ہوئی، ابھی تیرا سر پکا نہیں ہوا، ابھی اس نغمے کو سینے میں اور تھامنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی. تو اگر تو ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہمارے نام تول سے، ہمارے رویوں سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے خلق سے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے رویے سے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اس کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں تو پھر تو مبارک ہو. اور اگر نہیں تو پھر آج کی کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے عشق کی جو ہے وہ ناپختگی کو پختگی میں بدلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تگ و تاز کرنی پڑے گی اور جد و جہد کرنی پڑے گی. زمانہ آپ کے نعروں پہ اعتبار نہیں کرے گا، زمانہ آپ کے کہنے پہ اعتبار نہیں کرے گا. ہاں، زمانہ آپ کی پگڑی پہ بھی اعتبار نہیں کرے گا، آپ کی زلفوں اور آپ کی داڑھی پہ بھی اعتبار نہیں کرے گا. زمانہ آپ کے رویوں کو دیکھتا ہے، آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک عشق رسول میں بھی پختہ تر نہ ہو سکے. ہمیں ابھی تک پانچ گانا نماز بھی نصیب نہ ہو سکی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو اپنے عشق سے تصویر کر لیں گے. وہ عشق نہیں ہے جس سے کچھ تصویر ہوتا ہے، یہ تو ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنی محبت کو پختہ تر کر کے اس قابل بنائیں کہ ہماری محبت جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ روشنی اور جالے پیدا کر دے اور جدھر سے گزرتے جائیں. ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ جہاں سے گزرتا ہے روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، جہاں سے گزرتا ہے دور نکلتا چلا جاتا ہے اور اس کے کردار کی خوشبو سے مشام ہستی معطر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حقیقی معنوں میں حضور کا سچا عاشق اور غلام بنائے. بار دیگر میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ بنو عاقل کا شکر گزار ہوں اور دور دراز سفر کر کے آیا اور مجھے نہیں خیال تھا کہ اتنے لوگ آپ جمع ہو پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو، آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی، دنیا کے جو محبت اللہ کے پیارے رسول کی، اللہ اس کا صلہ عطا کرے. تو یہ کچھ دوستوں سے وعدہ احباب کر بیٹھے تھے، تو جو میں کہوں میرے ساتھ بولتے جائیے گا. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوتا ہوں. اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے. دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا. آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے بہار پھیلی رجولی اپنی رحمت سے بالا مال فرما. اپنی پناہوں کا حصار آبرو بری زندگی اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما. ہر خیر ہر بلائی اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے.
ہمارے من ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی اور سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ محترم غلام نبی چاچڑ صاحب اور حبیب اللہ چاچڑ صاحب، عبدالحمید چاچڑ صاحب اور عبدالغنی صاحب، اور اس کے علاوہ جو بھی احباب آج کی اس بابرکت محفل کے انعقاد کا سبب و ذریعہ بنے، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمتوں سے ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ تشریف لائے ہیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچیں۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما۔ اس وقت اس وطن کے جو معروضی حالات ہیں، اللہ اس مشکل سے اس وطن کو نکال دے اور اس ملک کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے، معاشی، معاشرتی، سیاسی استحکام سے مالا مال فرمائے۔ اللہ آج کی مجلس کے ایک ایک شریک محفل کو خاص کر نوازیوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تقا والنقا جلوہ شان قدرت پینا، سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، اس سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔